السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها، تو قبول کیا اس کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول، قبول کرنا، حسن، اچھا، وانبتها، اور پروان چڑھایا اس کو، نباتن، بڑھانا، حسناً، اچھا، وکفلها، اور سپرد کیا اس کو، زکریا کے، کلما، جس وقت، داخل ہوا، علیہا، اس کے پاس، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں، وجدہ، پایا، عندہا، اس کے پاس، رزقاً، کھانا، قالا، تو اس نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آیا یہ تیرے لیے؟ قالت، تو مریم نے کہا، ہوا یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بے حساب۔ پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہا، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ وکفلھا زکریا، عام قول کے مطابق زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج ہے، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے اور صراحت کا ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ بخاری الانبیاء، باب قول اللہ تعالی، ذکر رحمت ربک، حدیث نمبر 3430۔ المحرابہ، اس سے مراد معروف محراب نہیں ہے جو مسجدوں میں امام کے لیے بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی اس کمرہ کے ہیں جو تنہائی کے لیے بنایا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ یہود و نصارہ عبادت خانے سے الگ کچھ بلندی پر یہ محراب بناتے تھے جس میں مسجد کے عبادت گزار رہتے تھے۔ وجد عندها رزقا، اسلوب کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ رزق بطور کرامت مریم کے پاس پہنچ رہا تھا۔ اکثر تابعین سے منقول ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے حجرے میں جاتے تو ان کے ہاں بے موسم کے تازہ پھل پاتے۔ اس کو ابن جبیر اور ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ تابعین کا یہ فرمان آیت کے الفاظ کی تشریح ہو جیسا کہ ظاہر ہے تو اس رزق کے بطور کرامت ملنے کی تائید ہے، اور اگر اسرائیلی نقل ہو تو اسے سچا یا جھوٹا کہنے کی اجازت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اسباب کے بغیر رزق عطا ہونا کچھ بعید نہیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء و شہداء کو یہ کرامت اور عزت افزائی ملنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ مکہ کے جس گھر میں انہیں قید رکھا گیا، اس گھر والی بنت الحارث کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ بنت الحارث کہتی تھی کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا تھا۔ بخاری الجہاد والسیر، باب حل یستوی سر الرجل، حدیث نمبر 3045۔ مگر کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ جو چاہے کرے، ورنہ خبیب زنجیریں توڑ کر آزاد ہو جاتے۔ حتیٰ کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ فرمایا، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ ہنالک، وہیں پہ، دعا کی، زکریا نے، ربہ، اپنے رب سے، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریۃ، اولاد، طیبۃ، پاک،
انکا بے شک تو سمیع الدعاء سننے والا ہے دعا کا۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک بے اولاد تھے، بیوی بانج تھی، بظاہر انہیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن یہ دیکھ کر کہ کس طرح مریم کو خرق عادت کے طور پر بے موسم کا رزق پہنچ رہا ہے، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم کا رزق پہنچانے والا مایوسی کے عالم میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ اسی جگہ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور نیک اولاد کی دعا کی۔ بعض علماء نے مریم کو خرق عادت میوے پہنچنے کا انکار کیا اور کہا کہ یہ محاورہ ہے کہ خدا رسیدہ لوگ ہر نعمت کو من عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں، مگر زکریا علیہ السلام کا اس حالت کو دیکھ کر اظہار تعجب اور دعا کرنا بتا رہا ہے کہ رزق خرق عادت یعنی بطور کرامت ہی مل رہا تھا۔ پچھلی آیت کے حاشیہ میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور یہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم کے شروع میں ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، تو آواز دی اس کو فرشتوں نے، وہوا اور وہ قائم کھڑے ہوئے تھے، یصلی نماز پڑھنے، فی المحراب حجرہ میں، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یبشرک تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا تصدیق کرنے والا، بکلمۃ حکم کی، من اللہ اللہ سے، وسیدا اور سردار ہوگا، وحسورا اور نفس کو قابو رکھنے والا، ونبیا اور نبی، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی کہ جب وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ فنادتہ الملائکۃ، عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی فرشتوں نے انہیں یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری دی۔ معلوم ہوا پیدائش سے پہلے بھی اولاد کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ بکلمۃ من اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اگرچہ ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہیں بطور شرف یہ لقب دیا گیا، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اگرچہ ہر مسجد اور ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تبھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ حسوراً سے مراد ایسا شخص ہے جسے اپنی جنسی خواہشوں پر پوری طرح قابو حاصل ہو۔ فتح البیان، بعض لوگوں نے معنی کیا ہے جو عورت کے پاس نہ جا سکتا ہو، مگر یہ نہ کوئی خوبی ہے اور نہ یہاں سے مراد ہے۔ قال، اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کہاں، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد جبکہ، بلغنی مجھے پہنچ گیا، کبرو بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی، عاقر بانجھ ہے۔ قال، اس نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال ربی انا یکون لی، دعا کی فوری قبولیت اور بظاہر ناممکن کام کی بشارت پر انہیں تعجب ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود ہی دعا کر رہے ہیں اور پھر خود ہی انہیں اتنا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔